27 یوٹیوب چینل جو ہیں اسے بلاک یا بند کرنے کے احکامات جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں. اب جو 27 چینلز ہیں جن کو بند کرنے کے لیے کہا گیا ہے یا بلاک کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اس میں ایک ایک کر کے میں نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں عطیہ اللہ جان, اسد علی طور, عمران ریاض خان, نیا پاکستان, صابر شاکر, عمران خان. یہ عمران خان صاحب کا اپنا, عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کا یوٹیوب چینل, اسے بھی بند کرنے کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے. آفتاب اقبال, ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی, پاکستان تحریک انصاف, ڈیلی قدرت, عبد القادر, چار سدہ جرنلسٹ. اچھا, چار سدہ جرنلسٹ جو ہے وہ عام طور پہ مختلف چیزوں کو کور کرتا ہے جس میں پریس کانفرنسز وغیرہ بھی ہوتی ہیں. زیادہ تر جرنلسٹک کام ہے, ان کے اوپر اپنی کامنٹری بہت کم ہے, بیسکلی وہ ایونٹس کو کور کرتے ہیں. نائلہ پاکستانی ریاکشن, وجاہت سعید خان, احمد نورانی, نظر چوہان, ڈاکٹر محیط پیرزادہ, جناب حیدر مہدی صاحب کا ہے کہ جی اسے جو ہے وہ اس کے اگینسٹ کارروائی کی جائے. صدیق جان کے حوالے سے ہے, سبی کاظمی, اوریا مقبول جان, آرزو کاظمی, رانا عزیر سپیکس, ساجد گوندل, حبیب اکرم, مخدوم شہاب الدین اور شایان علی. تو یہ 27 مختلف چینلز بنتے ہیں جن کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ جناب نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے کہ جی ان چینلز کو جو ہے وہ بلاک یا بند کر دیا جائے. اب اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ جو کورٹ کی جانب سے آرڈر آیا ہے وہ اب ذرا ڈفرینٹ ہے, میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کورٹ نے بیسکلی یہ جو آرڈر دیا ہے, انہوں نے آرڈر دیا ہوا ہے جو انکوائری ہوئی ہے 2 تاریخ کو, 2/6 کو یعنی 2 جون کو جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ آرڈر جو ہے وہ انکوائری ہوئی ہے, اور اس کے بعد 24 تاریخ کو جو ہے 24 جون کو یہ فیصلہ جو ہے اس کے بعد اناؤنس کیا گیا ہے. اس فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی آئی ہیو ہرڈ دی انکوائری آفیسر اینڈ ایگزامنڈ دی ریکارڈ آن فائل, اور یہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی جانب سے جو لکھا گیا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ان دی لائٹ آف دی فیکٹس ایکسپلینڈ اینڈ ایویڈنس پریزنٹڈ بائی دی انکوائری آفیسر دی کورٹ از کنونسڈ دیٹ دی سبجیکٹ میٹر کنسٹیٹیوٹس آفینسز punishable under the Prevention of Electronic Crimes Act and Penal Laws of Pakistan. The head officer in charge of the Security Department, custodian of records to Google, YouTube, is therefore directed to block, remove the said YouTube channels. اچھا, اب اس میں 2-4 بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں, ذہن میں رکھیے گا کہ ان میں سے یہ جو 27 مختلف اکاؤنٹس ہیں ان میں سے کئی افراد کے ساتھ میرا نظریاتی اختلاف ہے. میں ماضی میں بھی کہتا رہا ہوں, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ کام بھی کرتے رہے ہیں, ہم نے ایک ہی چینلز کے اندر کام بھی کرتے رہے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس ساری چیزوں کے اندر 4-5 جو ہے وہ لوپ ہولز ہیں اس سارے معاملے کے اندر. پہلی بات تو یہ انکوائری کب ہوئی, کس نے کی, انکوائری کن بیسس کے اوپر کی جا رہی تھی, کن ویڈیوز کو لے کے کی جا رہی تھی, کون سا مواد تھا ایسا جو آبجیکشنیبل تھا, اس کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں ہے. میری سلسلے میں اسد علی طور سے جو ہے وہ میری بات ہوئی, میں نے ان سے پوچھا کہ جی کیا اس انکوائری کے اندر آپ کو بلایا گیا, آپ سے بلا کے کوئی کویشچننگ کوئی کی؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو اس انکوائری کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ کب یہ انکوائری ہوئی ہے, نہ ہمیں کوئی بلایا گیا. اچھا, صرف اور صرف نیشنل کرائم جو سائبر کرائم ایجنسی ہے ان کی جانب سے نہیں بلایا گیا, ایون جو کورٹ ہے کورٹ نے بھی نہیں بلایا. کورٹ نے بھی اپنا یہ آرڈر دینے, مجسٹریٹ صاحب نے بھی جو ہے جوڈیشل مجسٹریٹ نے بھی اپنا آرڈر دینے سے پہلے ان میں سے کسی شخص کو جو ہے وہ اپنے پاس نہیں بلایا. دوسری بات یہ کہ میں ماضی کے اندر بھی کہتا رہا ہوں, زبان بندی جو ہے وہ میں کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. میں ایک صحافی ہوں, میں زبان بندی, کسی کی بھی زبان بندی ہو, چاہے میرا اس سے نظریاتی اختلاف ہی کیوں نہ ہو, میں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. میں سپورٹ کروں گا ایک پورے قانونی پروسیجر کو. اگر کسی نے کوئی بات غلط کی ہے, کوئی فیک نیوز شیئر کی ہے, کوئی ریاست کے حوالے سے, ملک کے حوالے سے کوئی غلط بات کی ہے, پلیز اس پروسیس کو فالو کریں. بتائیے, بلائیے اس شخص کو, کہیے کہ اپنے آپ کو پروو کرے کہ جناب یہ جو خبر آپ دے رہے ہیں یہ خبر جو ہے وہ کس طرح سچ ہے یا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, اور اس کے بعد وہ پھر اپنی ایکسپلینیشن دے. وہ جرنلسٹ جو ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ اس کے اوپر ایکسپلینیشن دے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کمپلیٹ نہیں کی گئی. مجھے یہ بھی پتہ لگا ہے کہ ان میں سے کئی لوگوں کے جو ہے وہ پرسنل بینک اکاؤنٹس اور کچھ کیسز کے اندر فیملیز کے بھی بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ پہلے سے بند کیے گئے ہیں. اسد علی طور کا جو پرسنل بینک اکاؤنٹ ہے وہ مجھے پتہ لگا کہ اب انہوں نے کھلوا لیا ہے, لیکن ان کی فیملی ممبرس کے بینک اکاؤنٹس ابھی بھی بند ہیں. سو یہ اس طرح کا جو پروسیس ہے کہ چھپکے سے جا کے جو ہے وہ ایک کورٹ آرڈر لے لیا جائے اور اس کے بعد یوٹیوب کو وہ بھیج دیا جائے. ہوا کیا ہے کہ اس کے بعد کم از کم 2 لوگوں نے تو اس بارے میں جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے کہا کہ جی ہمیں یوٹیوب کی جانب سے آج ای میل آئی ہے. اب جب ان کو ای میل آئی ہے تو پھر سب کو پتہ لگا کہ اچھا جناب یہ تو یہ ہو رہا ہے, بیسکلی کورٹ سے آرڈر لے لیا گیا, اور کورٹ سے آرڈر لینے کے بعد یوٹیوب کو بھیج دیا گیا, اور یوٹیوب نے آگے اس کے بعد یہ اسد علی طور کی بیسکلی اسکرین شاٹ ہے جو آپ اس اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو یوٹیوب کی جانب سے جو ہے وہ یہ ای میل آئی ہے کہ جی ہمیں پاکستان کی حکومت کی جانب سے یہ آرڈر ہمارے ساتھ شیئر کیا گیا ہے, آپ اس کو دیکھ لیں. اگر مطلب اس کا کیا کرنا ہے, ورنہ پھر ہم باؤنڈ ہیں کہ ہم اس کے اوپر جو ہے ایکشن لیں. اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے, میرے بھی ذہن میں یہ سوال تھا کہ کیا ان چینلز کی پاکستان میں کوریج جو ہے وہ بند ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ اس کو نہ دیکھ سکیں, یا اس کو ٹوٹلی بند کر دیا جائے گا, مطلب یہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہی نہیں ہوں گے. تو اس سلسلے میں کم از کم اسد علی طور نے مجھ سے یہ بات کہی کہ انہوں نے کہا جی ہم کلیئر نہیں ہیں اس کے بارے میں کہ اس پہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد میں نے کچھ لیگل معاملات کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ایک رائے لی ہے, تو مجھے پتہ لگا کہ انلیس اور انٹل یہ تمام افراد, یہ جو 27 مختلف اینٹیز ہیں, یہ اگر کسی
हायर कोर्ट से जाके इस सिलसिले में कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं लेते या कोई रिलीफ नहीं लेते या कोई स्टे नहीं लेते तो यूट्यूब विल बी बाउंड कि वो लोकल लॉज को फॉलो करते हुए इसके ऊपर एक्शन ले ले। चंद लोगों का ये कहना है, मुख्तलिफ राय है, चंद लोगों का कहना है कि हो सकता है पाकिस्तान के अंदर इसकी ब्लॉकेज जो है वो कर दी जाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज से चंद हफ्ते पहले, चंद महीने पहले इंडिया ने पाकिस्तानी अकाउंट्स को जो है वो इंडिया के अंदर दिखने से बंद कर दिया था। तो शायद ये भी बेसिकली वही प्रोसेस होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोग नहीं देख सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी जो है लोग इसका एक वे आउट निकाल लेते हैं और वो है वीपीएन के जरिए जो है वो लोग एक्सेस करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अनलेस और अनटिल यूट्यूब ने उनको टोटली बंद कर दिया, बिल्कुल ही बंद कर दिया कि वो सिरे से यूट्यूब के ऊपर मौजूद ही नहीं होंगे, तो फिर ना वीपीएन काम करेगा ना कुछ काम करेगा। लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट कभी भी किसी की जबाबंदी को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता कि रियासत जो है ना वो इस तरह इन लोगों के, इनमें से बहुत से ऐसे अकाउंट्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन इनमें से बहुत से ऐसे अकाउंट्स हैं जिन्होंने मेरे अगेंस्ट जाती तौर पे मेरे पे हमले किए हुए मेरे, और झूठ बोला हुआ है। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आई विल से दिस कि झूठ बोला हुआ है। इनमें से एक साहब ने जो है रिसेंटली, बल्कि आज से चंद महीने पहले मेरे पे इल्जाम लगाया था कि जनाब जब पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हो रही थी तो उन्होंने कहा था जनाब एस्टैब्लिशमेंट ने जनाब इसके चैनल के ऊपर पैसे लगाए हुए हैं और उनके ऊपर जो है वो बेतहाशा पैसा लगाया हुआ है। सब झूठ था, सब बकवास था। लेकिन मैं इस काबिल नहीं समझता इन लोगों के उसके बात का जवाब दूं, बट स्टिल आई विल even fight for their liberty and their independence. आप अगर किसी के अगेंस्ट एक्शन रियासत ने लेना है, आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाइए प्रॉपर्ली और उसके बाद उसको सुने। अगर वो मौजूद नहीं है तो उसके वकील को मौका दीजिए कि वो उसको आगे प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करे। लेकिन इस तरह आनन फानन जो है वो आंखें बंद करके किसी को ब्लॉक कर देना, बंद कर देना, मैं कतई तौर पे एक साफी होने के नाते जो है इसे सपोर्ट नहीं कर सकता।